اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے مزاج ہیں خوشبو قرآن کے سب سننے والوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ ہم شبان المعظم کی نورانیت اور شبان المعظم کی عظمت کی معرفت پاتے ہوئے یہ مہینہ گزار رہے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں کائنات کو رب نے عطا فرمایا ہے، جتنی خوشیاں اور مسرتیں اس صاحبان تطہیر کے نزول کے مہینے میں رب العزت نے تقسیم کی ہیں، ہمیں ان کی نسبت ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور مسرتیں اور بہار نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں رب فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں کانوں سے بھی سوال کروں گا، آنکھوں سے بھی سوال کروں گا اور دل سے بھی سوال کروں گا۔ اور دوسری جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے ہیں، جس نے تمہیں بصارت عطا کی ہے اور جس نے تمہیں دل عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر، خود بے دل ہے اور اس نے ہمیں دل دے دیے ہیں۔ پھر فرمایا قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو۔ اللہ اکبر، تم میں شکر کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ بظاہر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کان، آنکھ، دل عطا کرنے کا ذکر کر کے اللہ کریم اپنے اللہ ہونے کی دلیل بتا رہا ہے۔ اور تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ سماعت توحید کے لیے ہے، اس کا تعلق توحید سے ہے، اور بصارت کا تعلق نبوت سے ہے، اور دل کا تعلق ولایت سے ہے۔ توحید سماعت ہے، سنی گئی ہے کہ بس سنا جا گیا کہ اللہ ہے۔ مجھ سے لے کر آپ تک اور آدم علیہ السلام تک سے پوچھ لیں تو یہی جواب ملے گا کہ ہاں سنا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھے تو صرف عین اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اللہ کی آنکھ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور نبوت دیکھی جاتی ہے، نبیوں کو لوگوں نے دیکھا، اور ولایت بندوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ سوائے ایمان کے کوئی چیز دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسلام سے قرآن تک سینوں میں رہتے ہیں کہ قرآن نے بتا دیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام سینے میں رہتا ہے۔ اور سورہ حجرات میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ تیرے پاس دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہے تم ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ایمان دل میں رہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سماعت توحید کے لیے ہے، بصارت نبوت کے لیے ہے، اور دل ایمان کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں کانوں میں خدا رہتا ہے، آنکھوں میں نبی رہتا ہے، اور دلوں میں کل ایمان رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی علی علیہ السلام رہتے ہیں، کیونکہ ایمان کل ایمان کو تسلیم کیے بغیر، ان کی ولایت کو مانے بغیر انسان کو مل ہی نہیں سکتا۔ اور بہت سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے کان بہرے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کسی بندے کی بینائی جاتی رہے، لیکن جب تک سانس چلتی رہتی ہے دل موجود ہے، کہ جب بدن بنتا ہے تب بھی سب سے پہلا عضو جو حرکت کرتا ہے وہ دل ہے، اور موت کے وقت سب سے آخر میں جو عضو جسم میں سے اپنی حرکت چھوڑتا ہے وہ دل ہے۔ انسانی اعضاء میں سب سے پہلے دل حرکت شروع کرتا ہے، اور جب سب اعضاء نہیں رہتے پھر بھی یہ رہتا ہے کہ دل انسانی اعضاء کا امام ہے، اور قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ امام ہو اور اس کی رعایا نہ ہو، اور باقی اعضاء جسم ساتھ چھوڑ بھی جائیں، ساری رعایا نہیں رہتی، امام پھر بھی رہتا ہے۔ اب غور کر لیں، جس کے ہاں توحید نہیں اس کی سماعت ناپاک ہے، اور جس کے ہاں نبوت کا تصور نہیں اس کی بینائی طاہر نہیں ہے، اور جس کے ہاں علی مولا کی ولایت نہیں ہے اس کا دل ناپاک ہے۔ اللہ سنا جا سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو سوائے اللہ کے۔ یہ کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا سوائے علی مولا علیہ السلام کے کہ میں علی اس کی عبادت کیسے کروں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اگر سمجھ آ گئی ہو تو سماعت توحید کے لیے، بصارت نبوت کے لیے، اور دل ولایت کے لیے۔ کان بہرے ہو سکتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، دل چلتا رہے یہ زندگی کی دلیل ہے، اور جس کا دل چلتا رہے، جس کے دل میں ولایت ہو، وہ بندہ نہ کان کا محتاج اور نہ بصارت کا محتاج رہتا ہے۔
کہ پانچویں امام باقر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنے قریبی صحابی ابو بصیر سے کہا کہ ان سب لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابو بصیر نے جب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو کسی نے کہا پرسوں دیکھا تھا۔ ایک ایک نوازی سے پوچھا کہ میں نے سرکار باقر علیہ السلام سے ملنا ہے، کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو کسی نے کہا آج صبح کی نماز کے بعد نہیں دیکھا، اور امام باقر علیہ السلام مسجد کے وسط میں کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک اندھا مخفوف اندھا، یعنی جس کی آنکھیں سلی ہوئی بند ہوں اور اندھا ہو، کھلی آنکھوں والا اندھا نہیں، بند آنکھوں والا اندھا، وہ لاٹھی بجاتا ہوا مسجد میں آیا، اور امام باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو بصیر سے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ میں نے سرکار باقر سے ملنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے اندھا سمجھ کر مذاق کر رہے ہو؟ وہ دیکھو سامنے باقر علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! دل میں اس کے نور ولایت موجود تھا، اسی سے وہ دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں الحمد سے والناس تک ان تینوں اعضاء کی صحیح استعمال کرنے کی جزا بھی بیان ہے اور ان کے غلط استعمال کی سزا بھی بیان ہے۔ ان کی سزا بھی اسی طرح ہے، جزا بھی اسی طرح ہے کہ توحید کے منکر کی سزا سماعت کی سزا ہے، اور نبوت کے منکر کی سزا بینائی کی سزا ہے، اور ولایت کے منکر کی سزا دل کی سزا ہے، اور جزا بھی اسی طرح ہے۔ سورہ شعراء میں توحید کے منکروں کے لیے رب فرما رہا ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون۔ اللہ اکبر! یہ لوگ سماعت سے معزول ہو جائیں گے، قیامت کے دن بہرے پن کی سزا پائیں گے، اور یہ کیا نہ سن سکیں گے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بھری مسجد نبوی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب صحابیوں کو بتایا کہ روز قیامت میرے لیے ممبر سجے گا، اور میں مقام محمود پر کھڑے ہو کر ایسا خطبہ دوں گا کہ نہ اولین نے سنا ہوگا اور نہ آخرین نے سنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اولین آخرین میں سے اللہ کی وہ صفت کسی نے نہ سنی ہوگی جو میں بیان کروں گا، توحید کی وہ صفتیں جو میں بیان کروں گا وہ کسی نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ حالانکہ قرآن تو اولین نے بھی پڑھا ہے، آخرین نے بھی پڑھا ہے، اور اللہ کی صفتیں قرآن میں بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں وہ صفتیں بیان کروں گا جو نہ اولین نے سنی ہوں گی نہ آخرین نے سنی ہوں گی۔ اب ملا سمجھ لے کہ اس خاندان تطہیر کا علم قرآن سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسجد میں علی مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اجازت لے کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روز قیامت میں علی کھڑا ہوں گا۔ اور جب لوگوں نے علی مولا سے سوال کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہوں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکیں گے، تو علی مولا نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے حبیب میری وہ حمد تو نے کی ہے جو نہ اولین کو پتہ تھا نہ آخرین کو پتہ تھا۔ اللہ کریم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کو حکم دے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کا حق ادا کرو۔ سب نبی بولیں گے، لیکن اللہ کریم فرمائے گا جو حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کا وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکا۔ اب میں اللہ ہی رہ گیا ہوں، اور بولا جاتا ہے زبان سے۔ اینا علی لسان اللہ، ازل سے علی علیہ السلام ہے، اور علی شہنشاہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کھڑا ہوں گا، پہلے اللہ کی حمد کروں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کروں گا۔ ایسی حمد نہ اولین نے سنی ہوگی نہ آخرین نے سنی ہوگی۔ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ دیں گے اولین آخرین سے ہٹ کر، اور علی علیہ السلام بھی خطبہ دیں گے اولین آخرین سے ہٹ کر، عالمین کے آخرین سے ہٹ کر، اور مومن دونوں کے خطبے سنیں گے۔ اور توحید کے منکر کے لیے رب فرماتا ہے انہم عن السمع لمعزولون، کہ روز قیامت توحید کا منکر جو ہے وہ یہ ان دونوں بھائیوں کا خطبہ نہیں سن سکیں گے۔ توحید کے منکر محروم رہیں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن سکیں گے اور نہ مولا علی کی خطابت سن سکیں گے۔ اللہ اکبر! اور ان دونوں بھائیوں کا خطبہ ان لوگوں کا مقدر ہے جو توحید والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب بصارت سے نبوت کا تعلق ہے، اور نبوت کے منکر کی سزا سورہ یاسین میں فرما دی کہ لو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون۔ اللہ اکبر! نبوت کے منکر ہیں، اگر ہم چاہیں گے ان کی آنکھوں کو مٹا دیں گے، ان کی بینائی ختم ہو جائے گی اور یہ صراط کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اور سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن کی باقی صورتیں بھی ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ اور جبر مشیت اسی کو کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس میں تم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو،
اور صراط مستقیم میرا دادا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے علم میں تھا کہ اسلام کے کچھ گروہ ہوں گے جو نماز میں علی علیہ السلام کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ کریم یوں جبر مشیت کے طور پر صراط مستقیم کہلوا کر علی مولا کا نام ہر زبان پر لے آیا۔ سبحان اللہ۔ واضح ہو گیا ہے کہ صراط علی مولا ہے تو سمجھ لیں کہ نبوت کے منکروں کی بینائی چلی جائے گی، صراط کو نہ دیکھ سکیں گے۔ یعنی نبوت کا منکر علی علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ نبوت کے منکر کی سزا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں بھی منکر نبوت کی یہی سزا ہے کہ وہ علی مولا سے محروم رہتا ہے۔ سورہ فرقان میں رب ارشاد فرماتا ہے مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تیرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یاد رکھیں کل جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں بشریت کی دلیل میں کافروں نے کی تھیں، آج اسلام کا بدعقیدہ گروہ اور اس کا ملا یہی باتیں کر رہا ہے۔ دونوں کی مناسبت خود ہی دیکھ لیں۔ کل جو باتیں کافروں نے کی کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے، اور یہی باتیں آج بدعقیدہ گروہ گلی گلی محلہ محلہ گھر گھر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے۔ ادب رسالت میں کمی کی جا رہی ہے، ایک سازش کے تحت کہ امت کو نبی سے دور کیا جائے تاکہ امت کمزور ہو جائے۔ اس آیت میں رب فرماتا ہے انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا۔ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو صحیح تیرے لیے کیسی مثالیں دے رہے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بس ان کو میں سزا دوں گا کہ فلا یستطیعون سبیلا، میں انہیں سبیل تک جانے کی طاقت اور اجازت نہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتا ہے میں اسے شوہر بطول علی مولا علیہ السلام تک جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، میں اسے جانے ہی نہیں دیتا۔ کل ایمان کو جو نہیں مانے گا اس کو علی ملتا ہی نہیں ہے، اس کو ایمان ملتا ہی نہیں ہے۔ سبیل قرآن میں علی مولا کا لقب ہے، اور ایمان لانے کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہے ان سے علی مولا کی ولایت چھن جاتی ہے، ان کا کلمہ، اذان، نماز سب علی مولا کے بغیر قبولیت ہی نہیں پا سکتے۔ معلوم ہوا کہ سزا یہ ہے کہ بصارت چھن جانے کے بعد نبوت کا منکر علی مولا کی عظمت کو دیکھ ہی نہیں پاتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جس علی مولا کو نہ دیکھ سکنا اللہ کی نظر میں سزا ہو، اس علی علیہ السلام کو کلمہ، اذان اور نماز میں ہونا نہیں چاہیے، ان کی ولایت کی گواہی نہیں ہونی چاہیے، اور دل کا تعلق ولایت سے ہے۔ اور ولایت کے منکر کی سزا سورہ حمزہ میں رب ارشاد فرماتا ہے لا ينبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ استغفر اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں حطمہ میں ڈالوں گا، تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں 126 جگہ نار کا لفظ آیا ہے، لیکن صرف ایک جگہ یہ ہے جہاں رب نار اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی آگ۔ سمجھ لو یہ علی مولا کا رابطہ ہے اپنے رب کریم سے کہ جس مکان میں علی آئے وہ مکان بیت اللہ ہو جاتا ہے، مکان نہیں رہتا۔ اور جس آگ میں علی کا منکر جلے گا، ولایت علی علیہ السلام کے کا عقیدے سے مکر جانے والا یا نہ ماننے والا جلے گا، وہ نار نہیں نار اللہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب یہ سمجھ لیں توحید کے منکر کی سماعت جاتی ہے، نبوت کے منکر کی بصارت گئی، اور علی علیہ السلام کے منکر کا دل جل جاتا ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے جس دل میں علی علیہ السلام کی ولایت نہیں اسے میں آگ میں نہ ڈالوں تو کیا کروں، اور جس دل میں علی آ جائے تو علی مولا تو ایسا مقدر ساز ہے کہ خالی مکان میں آئے تو اسے قبلہ بنا دیتا ہے، بندے کے دل میں آئے تو اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے، اور کسی پردے میں چلا جائے تو سر اللہ کہلاتا ہے۔ اور علی علیہ السلام اگر ہماری نماز میں آ جائے، ان کی ولایت کی گواہی ہمارے کلمہ، اذان اور نماز میں شامل ہو جائے تو ہماری ان عبادتوں کو کیا سے کیا بنا دے گا۔ اور پھر واپس آئیں کہ جزائے توحید سماعت والا ہوگا، اور نبوت کے اقرار والے کا انعام بصری اور ولایت والے کا انعام قرآن قلبی بتاتا ہے۔ آپ نے پیچھے سزائیں سنی ہیں، اب ان کی جزائیں بھی سنیں۔ کسی مولوی ملا کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات میں رب نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ توحید والے کا انعام کیا ہوگا۔ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یہ لوگ جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے کہ ساری بیہودگی جہنم میں ہوگی، یہ سارے بیہودہ لوگ جہنم میں ہوں گے،
اور وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کو پٹک رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، دوسرا پہلے کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کو لاتیں مار رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہے حرام زادو، تم لوگوں نے ہمیں علی سے بھٹکایا، آپس میں ایک دوسرے سے کو مار رہے ہوں گے۔ اور مزید یہ کہ طیوران فردوس یعنی جنت کے پرندوں کے سریلے گیت سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتی اور علی مولا کے عقیدے پر صبح سے شام کرنے والے جنت کے پرندوں کے سریلے گیت سنیں گے کہ علی مولا علیہ السلام نے کوفے میں منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ جنت کے پرندے صبح کے وقت جنت کے درختوں کی شاخوں کو منبر بنا کر گیت گاتے ہیں، اور ان کا گیت ہوتا ہے علی حق علی حق علی حق علی حق۔ سبحان اللہ۔ اب یہ انسانی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ بندہ ہے توحید والا اور انعام میں گیت سننے کو جو مل رہا ہے تو علی حق کا گیت سننے کو مل رہا ہے، اور توحید کے منکر کی سماعت چھن جاتی ہے اور توحید کو ماننے والوں کو فردوس کے پرندوں کے گیت سننے کو ملتے ہیں۔ اور بصارت کا تعلق بینائی سے ہے، اور بینائی کا تعلق نبوت سے قرآن نے واضح کر کے بتا دیا۔ سورہ قیامت میں فرمایا نبوت کے ایمان رکھنے والوں کو صلہ مل رہا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن کھلے کھلے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، یا بدن والا رب بنا لو، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیارتنا زیارت اللہ، اللہ اکبر، ہم خاندان تطہیر میں سے کسی کی بھی زیارت کا نام اللہ کی زیارت کرنا ہے۔ پھر سمجھ لیں توحید والے کی سماعت سلامت رہے گی، نبوت والے کی بصارت اور بینائی سلامت رہے گی، اور ماننے والا جو ہے وہ قیامت کے دن علی مولا کے حقیقی چہرے کی زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے ولایت کے منکر کا دل آگ جلائے گی، تطلع علی الافئدہ، اللہ اکبر۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے، اور یہ کہ آگ دلوں تک چڑھ جائے گی تلووں سے ہوتی ہوئی۔ اور ولایت ماننے والوں کا اجر کیا ہے یہ بھی قرآن نے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ سورہ زخرف میں فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، ان لوگوں کو جنت میں وہ ملے گا جو نفسوں کی بھوک مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ نفس کو بھوک لگتی ہے، بھوک تو جان کو بدن کو لگتی ہے۔ پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے کیا کبھی کسی میزبان سے یہ کہا کہ 2 روٹیاں میرے لیے اور ایک میرے نفس کے لیے پکا دو؟ نہیں کہا ہوگا کہ بدن کو بھوک لگتی ہے، نفس کو بھوک نہیں لگتی، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ نفسوں کی بھوک مٹ جائے گی۔ پھر وہ جنت تلاش کرو کہ کون سی وہ جنت ہے جس میں جسموں کا رزق نہیں ہے، جس میں نفسانی قلبی دلوں کا رزق موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہو کر فرما رہا ہے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ مولوی کہتا ہے پھل پھول میوے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، نعمتیں ہوں گی۔ بھلا کوئی ایسی جنت بھی ہے کہ جو درختوں کے بغیر ہوگی، پھلوں کے بغیر ہوگی، جس میں نہریں نہ بہتی ہوں گی، ریت ہی ریت ہوگی؟ ایسی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں درخت، پھل، میوے ہوں گے، نہریں ہوں گی۔ پھر اللہ کریم کا خصوصیت سے نعمت والی جنت کا ذکر فرمانا، اس سے کیا معنی ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں کو قرآن نے کبھی نعمت کہا ہی نہیں ہے۔ سورہ مزمل میں رب ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، اللہ کھانے پینے والی چیزوں کو نعمت فرماتا ہے زبر کے ساتھ، اور یہاں نعمت والی جنت فرما رہا ہے۔ اور نعمت کیا ہے یہ قرآن نے بتا دیا کہ اعلان ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ کریم نے جو آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ اللہ اکبر۔ رب فرما رہا ہے غور کریں کہ دین تمہارا مکمل ہوا ہے اور نعمت مجھ اللہ کی تمام ہوئی ہے۔ پوچھو کسی بھی ملا سے کہ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں بانٹی تھیں، روٹیاں بانٹی تھیں، سیب کیلے اور امرود اور آم بانٹے تھے، یا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اعلان فرمایا تھا؟ ابھی بھی نہ پتہ چلے کہ اللہ کریم علی مولا کی ولایت کو نعمت کہتا ہے تو پھر عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جس کے دل میں علی ہوگا اسے ولایت والی جنت عطا کروں گا۔ نعمت والی جنت یہ ہے کہ سبزہ،
پھل پھول، زمین، درخت، ثمرات، میوے، پھل، ہوا، فضا، محل، سب کے سب ولایت کے ہوں گے۔ گویا علی علیہ السلام کی ولایت ماننے والے وہاں رہیں گے جہاں کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ خاندان تطہیر رہتا تھا۔ سبحان اللہ، جب کچھ نہیں تھا یہ تھے، وہاں ولایت علی کے عقیدہ قرآنی والے رہیں گے۔ اللہ کریم نے سماعت کو توحید فرمایا، نبوت کو بصارت فرمایا اور ولایت کا بیان فرما کر واضح کیا کہ اتنا کچھ لے کر بھی قلیلا ما تشکرون، تم میرا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ خوشبو قرآن کا ہر ساتھی اس ایمان پر، اس عقیدے پر جیے کہ اس خاندان تطہیر کا ذکر سننا، ان کا ذکر کرنا اور دوسروں کو سنانا خود کو گناہوں سے اور دکھوں سے نجات دلانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس خاندان کے خوشیوں میں جشن منانا اور اس خاندان کے غم میں غمگین ہونے والے کے آنسو اور آہیں بی بی صاحبہ خود وصول کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جشن منانے والوں کو بی بی صاحبہ خود اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ سفارش کر کے اس کو دعا عطا فرماتی ہیں اور بندہ دنیا کے کسی بھی غم کا شکار نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔